بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان اور خان۔ اسلام کی بالادستی قائم کرنے والے مسلمان حکمران سلطان اور خان کی باطل کے خلاف جنگ کی تاریخی داستان۔ مصنف اسلم راہی ایم اے۔ موگیور قوم کے وہ وحشی جو مسلمانوں کے پڑاؤ سے انتیشہ کو اٹھانے کے لیے آئے تھے، جب اپنے سارے ساتھیوں کی لاشیں گھوڑوں پر لادے نائسا شہر میں داخل ہوئے تو نائسا شہر میں اینڈرونکس کے محصور لشکر میں ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ ان پر ایک عجیب قسم کا خوف اور دہشت طاری ہو گئی۔ یہ سما جب اینڈرونکس اور روجر نے دیکھا تو ان کے پاؤں تلے سے بھی زمین نکل گئی۔ سب سے پہلے ان لاشوں کی تدفین کا اہتمام کیا گیا، پھر وہ دو سالار جو لاشیں لے کر آئے تھے انہیں اینڈرونکس اور روجر کے سامنے پیش کیا گیا۔ اینڈرونکس کی بجائے روجر نے ان دونوں کو مخاطب کیا۔ تمہارے ذمہ جو کام لگایا تھا، آخر اس میں تم لوگوں کو ناکامی کیسے ہوئی؟ کیا کسی نے تمہارے پڑاؤ میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا؟ لیکن ایسا ممکن نہ تھا، اس لیے کہ مسلمانوں کا لشکر اس وقت بری طرح ہمارے ساتھ جنگ میں مصروف تھا۔ پھر تم لوگ کیوں انتیشہ کو اٹھا کر یہاں لانے کی بجائے اپنے ساتھیوں کی لاشیں اٹھا کر لائے ہو؟ مرنے والے ساتھیوں کا سالار روجر کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، آپ کا کہنا درست ہے، لیکن لگتا ہے مسلمانوں کی خبرگیری کا انتظام ہم سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ انہیں شاید خبر ہو چکی تھی کہ ہم اس وقت انتیشہ کو پڑاؤ سے اٹھانے کی کوشش کریں گے جس وقت جنگ اپنے عروج پر ہوگی، اس لیے کہ پڑاؤ میں داخل ہونے کے بعد جب ہم تھوڑا سا آگے گئے، اچانک خیموں میں سے مسلح جوان نکلے۔ انہوں نے کمانیں کس رکھی تھیں جن پر تیر چڑھے ہوئے تھے، اور تیر بھی زہریلے۔ انہوں نے ہمیں ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد ان کے سلطان کے حکم پر تمام جوانوں کا کام تمام کر دیا گیا اور ہم دونوں کو حکم دیا گیا کہ ہم لاشیں آپ کے پاس لے جائیں۔ وہ سالار جب خاموش ہوا تو روجر نے دکھ بھرے انداز میں کہنا شروع کیا، اس کا مطلب ہے کہ مسلمان کسی بھی صورت انتیشہ کو واپس نہیں کریں گے۔ یہاں تک کہتے کہتے روجر کو رک جانا پڑا، کیونکہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بادشاہ اینڈرونکس بول اٹھا، روجر تم غلط کہتے ہو۔ یہ نہ کہو کہ مسلمان کسی صورت انتیشہ کو ہمارے پاس نہیں بھیجتے، بلکہ یہ کہو کہ انتیشہ کسی بھی صورت یہاں ہمارے پاس نہیں آنا چاہتی۔ روجر نے مایوس کن لہجے میں اینڈرونکس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، یوں ہی سمجھ لیں، اب اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ روجر کے سوال کا جواب اینڈرونکس دینا ہی چاہتا تھا کہ آنے والے ان دو سالاروں میں سے جو سالار اول تھا بول اٹھا، ہمیں مسلمانوں کے سلطان اور خان نے آپ کے پاس ایک پیغام بھی دیا ہے۔ اینڈرونکس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیسا پیغام؟ مسلمانوں کے سلطان نے تنبیہ کی ہے کہ اگر 3 دن کے اندر اندر نائسا شہر اس کے حوالے نہ کیا گیا تو نائسا شہر پر حملہ آور ہو کر شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی، اور شہر کے اندر جس قدر لشکر ہے اس میں سب سے پہلے۔ یہاں تک کہتے ہوئے وہ سالار ایک دم خاموش ہو گیا۔ اس خاموشی کو اینڈرونکس نے محسوس کیا اور کسی قدر تحکمانہ انداز میں اسے مخاطب کیا، تم کہتے کہتے رک کیوں گئے؟ اپنی بات مکمل کرو۔ وہ سالار لمحہ بھر کے لیے خوف بھرے انداز میں روجر کی طرف دیکھتا رہا۔ اینڈرونکس نے اس کی ہمت بندھائی، اگر کوئی بات روجر کے خلاف ہے تو تمہیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، بولو، بلا جھجک کہو۔ آخر وہ سالار بول اٹھا اور کہنے لگا، مسلمانوں کے سلطان نے کہا تھا کہ شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی، اور شہر کو فتح کرنے کے بعد شہر میں سب سے پہلے کسی چوک پر روجر کی گردن کاٹی جائے گی۔ یہ الفاظ سن کر روجر کا چہرہ خوف اور وحشت سے پیلا ہو گیا، آنکھوں کے اندر حیرانی اور پریشانی کی لہریں رقص کرنے لگی تھیں۔ تھوڑی دیر تک ایسی ہی کیفیت رہی، پھر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اپنا بھرم رکھنے کے لیے اپنے سالار اور اینڈرونکس کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، تو کیا ہم نائسا شہر کو تشت میں سجا کر مسلمانوں کو پیش کر دیں؟ اینڈرونکس نے غور سے اس کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا، روجر، مسلمانوں کے سلطان اور خان نے جس وقت ہمارے سب سے بڑے شہر بروسا پر قبضہ کیا تھا تو مجھے مایوسی کے علاوہ چاروں طرف کچھ دکھائی نہیں دیا تھا، اور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ ایشیا میں ہمارے جس قدر شہر ہیں ان پر ترک قبضہ کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد جب تم اپنے لشکر کے ساتھ سسلی سے یہاں آئے تو میرا حوصلہ کچھ بڑھا۔ مجھے امید ہوئی کہ اب شاید ہم اگر اب چھینے ہوئے علاقے واپس نہ لے سکے تو اپنے دوسرے علاقوں کا دفاع ترکوں کے سامنے ضرور کریں گے، لیکن جو کچھ ہوا روجر تمہارے سامنے ہے۔ پہلی شکست نائکومیڈیا کے کھلے میدان میں ہوئی، اسے میں نے بھی اور تم نے بھی اتفاقی شکست جانا، حالانکہ جنگ سے پہلے تمہیں پورا بھروسہ تھا کہ مسلمان تعداد میں کم ہیں اور زیادہ دیر ہمارے سامنے نہ ٹھہر سکیں گے۔ اب دوسری شکست ہمیں نائسا شہر سے باہر ہو چکی ہے۔ اب بھی اگر تم کوئی مزید جنگ کرنا چاہتے ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی حیثیت حماقت سے زیادہ نہیں ہوگی۔ ہمیں وقت گنوائے بغیر ایک وفد مسلمانوں کی طرف بھجوانا چاہیے اور یہ جاننا چاہیے کہ وہ نائسا شہر کی حوالگی کے ساتھ ہمارے لیے کیا شاید وابستہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد اینڈرونکس رکا اور پھر شاید وہ روجر پر آخری ضرب لگانے کے لیے کہہ رہا تھا، روجر، اگر ہم صلح پر آمادہ نہ ہوئے تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ مسلمان شہر کا محاصرہ کر لیں گے
ان کے لشکر کے حوصلے بڑھے ہوئے ہیں، جبکہ ہمارے لشکری 2 نہیں بلکہ 3 بار شکست اٹھا چکے ہیں اور اس کے بعد اتنے بدل ہو چکے ہیں، اور اب وہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں رہے۔ اور اگر ہم نے مسلمانوں کے ساتھ صلح کا معاملہ طے نہ کیا تو یاد رکھنا مسلمان بزور شمشیر نائسا شہر کو فتح کریں گے، اور اس کے بعد ہمارے لشکر کی شہر فتح ہونے کے بعد جو حالت بنے گی، میرے خیال میں اس کا اندازہ تم کر سکتے ہو۔ اور پھر مسلمانوں کے سلطان نے تمہارے لیے بھی ایک دھمکی دے رکھی ہے۔ لمحہ بھر کے لیے روجر کا رنگ پھر پیلا ہو گیا، مایوس کن انداز میں کہنے لگا، میں ان تمام علاقوں کے حالات سے خاص علم نہیں رکھتا، بہرحال آپ جس طرح بہتر چاہتے ہیں کریں۔ یہ الفاظ روجر کی طرف سے مسلمانوں کے سامنے ایک ہار اور شکست کی تسلیم تھی۔ اس کے بعد صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے اینڈرونکس نے اپنا ایک وفد مسلمانوں کے سلطان کی طرف روانہ کیا۔ عشاء کے بعد یہ وفد واپس آیا، اینڈرونکس کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت روجر اور میری دونوں وہیں بیٹھے تھے۔ وفد کا جو سربراہ تھا اس نے اینڈرونکس کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، ہم آپ کے لیے 2 خبریں لے کر آئے ہیں۔ پہلی یہ کہ مسلمانوں کا سلطان صرف نائسا شہر کی حوالگی کا مطالبہ کرتا ہے اور اس حوالگی کے ساتھ کوئی شرط نہیں رکھتا۔ دوسری خبر یہ ہے کہ آپ کی بھتیجی انتیشا کی شادی مسلمانوں کے سلطان کے 1 سالار شاہین سے ہو چکی ہے، اور یہ شادی آج ہی سورج غروب ہونے کے بعد تکمیل کو پہنچی ہے، اور اس وقت انتیشا مسلمانوں کے سالار شاہین کی بیوی ہے۔ اس انکشاف پر غصے، حسد اور رشک میں روجر کی حالت عجیب ہو گئی۔ کچھ کہنا چاہتا تھا پر خاموش ہی رہا۔ اس موقع پر اینڈرونکس بول اٹھا، اگر صرف مسلمانوں کا سلطان نائشا شہر حاصل کرنے کے بعد صلح پر آمادہ ہے اور کوئی شرط عائد نہیں کرتا، اور اس کے بعد ہم اپنے لشکر کو لے کر بحفاظت قسطنطنیہ چلے جائیں گے، تو اسی میں ہماری بھلائی اور بہتری ہے۔ بہرحال کل پھر یہ وفد کے ارکان مسلمانوں کے سلطان کے پاس جائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ ہم شہر حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے لیے مسلمانوں کا سلطان ہمیں یہ ضمانت دے کہ پہلے ہم اپنے لشکر کو لے کر قسطنطنیہ چلے جائیں، اس کے بعد مسلمان شہر پر قبضہ کر لیں۔ اینڈرونکس جب خاموش ہوا تب میری نے کسی قدر خوش ہو کر اینڈرونکس کی طرف دیکھ کر کہنا شروع کیا، بڑے ابا، اگر آپ برا نہ مانیں تو وہ وفد کے ارکان کے ساتھ میں بھی چلی جاؤں، وہاں اپنی بہن سے مل لوں گی، اب جنگ کا خطرہ تو ہے نہیں، مسلمانوں کے ساتھ اب ہم صلح کر رہے ہیں، اور صلح کی صورتحال میں میرے خیال میں اپنی بہن سے ملنا معیوب نہیں ہوگا۔ مسکرانے کے بعد اینڈرونکس نے میری کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، بیٹے، اگر تم وہاں انتیشا سے ملنا چاہتی ہو تو تمہیں اس کی اجازت ہے اور میں تمہیں روک نہیں سکتا، اب تم لوگ جاؤ، جا کے آرام کرو۔ اس کے ساتھ ہی وفد کے ارکان بھی چلے گئے، میری اور روجر بھی وہاں سے ہٹ گئے۔ چند قدم دور جا کر روجر نے میری کو مخاطب کیا، میری، اگر تم کل وفد کے ارکان کے ساتھ روانہ ہونا چاہتی ہو تو میں کوئی اعتراض کھڑا نہیں کروں گا، لیکن ساتھ ہی میرا ایک کام بھی کرو۔ میری چلتے چلتے رک گئی، پھر کہنے لگی، کون سا کام؟ لمحہ بھر کے لیے روجر نے اس کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا، کام یہ ہے کہ میرے پاس ایک انتہائی مہلک اور زور اثر زہر ہے، جب تم انتیشا کے پاس جاؤ اس سے پانی مانگنا، خود بھی پانی پینا اور اسے بھی پلانا، اور جو پانی تم نے اسے پلاؤ اس میں زہر ڈال دینا۔ انتیشا ہمارے لیے نہیں رہی تو میں یہ بھی نہیں پسند کروں گا کہ وہ مسلمان کی حیثیت سے کسی مسلمان سالار کی بیوی بن کر رہ سکے۔ چونکنے کے انداز میں روجر کی طرف میری نے دیکھا کہ پھر کہنے لگی، آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں زندہ نہ رہوں اور میرے ساتھ بھی آپ بھی دار فانی سے کوچ کر جائیں؟ روجر چونک پڑا، وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ جب میں اپنی بہن سے ملنے جاؤں گی اور اسے زہر دوں گی اور جب وہ ختم ہو جائے گی تو مسلمانوں کو یقین ہو جائے گا کہ یہ زہر میں نے دیا ہے۔ اس کے بعد یاد رکھنا، انتیشا کا انتقام لینے کے لیے مسلمانوں کا سالار شاہین چین سے نہیں بیٹھے گا، وہ صرف میرا ہی خاتمہ نہیں کرے گا بلکہ تم اگر قسطنطنیہ سے نکل کر یورپ کے کسی بھی خطے میں چلے جاؤ گے، وہ ترک مخبر تمہارے پیچھے لگائے گا، خود بھی تمہیں تلاش کرے گا اور ہر حالت میں تمہیں اور مجھے قتل کر کے رہے گا۔ انتیشا نے جو کچھ کیا وہ اس کا اپنا ارادہ اور اپنا فیصلہ تھا، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، اسے بھول جاؤ، اگر اس سے مزید الجھو گے تو میری اور اپنی زندگی دونوں کو خطرے میں ڈالو گے۔ میری کے ان الفاظ سے روجر ٹھٹک کر رک گیا، خاموش رہا، پھر دونوں میاں بیوی اپنے خیمے کی طرف چلے گئے۔ اگلے روز سورج نکلنے کے تھوڑی دیر بعد اینڈرونکس کا ایک وفد سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس وفد میں میری بھی شامل تھی۔ وفد کے ارکان نے جب میری کا تعارف سلطان سے کرایا تو سلطان نے اسے ایک باپ کی سی شفقت دی اور پھر اسے انتیشا کے خیمے کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ وفد کے ارکان کے ساتھ سلطان نے اپنا معاملہ طے کیا اور انہیں ضمانت دی کہ مسلمانوں کا لشکر نائسا شہر میں اس وقت داخل ہوگا جب اینڈرونکس اپنے لشکر کے ساتھ شہر سے نکل کر قسطنطنیہ کی طرف چلا جائے گا۔ انتیشا اپنے خیمے میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک دم چونک گئی، کیونکہ دروازے پر اس کا شوہر شاہین اور اس کی بہن میری دونوں نمودار ہوئے تھے۔ اپنی جگہ سے وہ اٹھی اور بھاگی، پھر زوردار انداز میں وہ اپنی بڑی بہن میری سے گلے ملی، پھر تینوں خیمے میں داخل ہوئے اور نشستوں پر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد میری کو مخاطب کرتے ہوئے شاہین نے گفتگو کا آغاز کیا،
میری، سب سے پہلے تو میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے اپنی چھوٹی بہن انتیشا سے رابطہ رکھا اور جو خطرات ہمارے لیے اٹھ رہے تھے ان کی اطلاع تم وقت پر ہمیں کرتی رہی۔ جواب میں میری مسکرا دی، بھائی اس میں آپ کو احسان مند ہونے کی ضرورت نہیں، یہ میرا فرض تھا۔ انتیشا میری بڑی پیاری اور ہر دل عزیز بہن ہے اور آپ اس کے شوہر ہیں، اس رشتے سے آپ میرے بھائی ہیں، لہٰذا آپ دونوں کی حفاظت کا اہتمام کرنا میرے فرائض میں شامل ہے۔ اس موقع پر ہاتھ میں پکڑی ہوئی ایک خرچین میری نے انتیشا کے سامنے رکھ دی۔ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ انتیشا پہلے ہی بول پڑی، یہ کیا ہے؟ میری مسکرا دی، میری بہن اس میں تمہارے لیے زیورات ہیں، زیورات کے علاوہ تمہارے اور شاہین کے لیے کچھ تحائف بھی ہیں۔ دیکھو اب جب کہ دونوں ملکوں کے درمیان صلح ہو رہی ہے میں تم سے ملتی رہوں گی۔ میں جانتی ہوں نائسا شہر پر قبضہ کرنے کے بعد تم لوگ بروسا چلے جاؤ گے، فکر مند نہ ہونا، اور اگر روجر نے میرا ساتھ نہ دیا تب بھی میں تم دونوں سے ملنے بروسا ضرور آؤں گی۔ اس موقع پر شاہین اپنی جگہ سے اٹھا، انتیشا کے قریب آیا، اس کے کان میں رازدارانہ گفتگو کی جسے سن کر انتیشا مسکراتی رہی، پھر اپنی جگہ سے اٹھی، خیمے کے کونے میں گئی، چمڑے کی خرجین جس میں دونوں میاں بیوی اپنا سامان رکھتے تھے اسے کھولا، اس میں سے کچھ سامان نکال کر ایک خوبصورت رومال میں باندھا، لوٹی اور وہ گٹھری اپنی بہن کی گود میں رکھ دی۔ میری مسکرا دی، کہنے لگی، یہ کیا ہے؟ انتیشا بڑے پیار سے کہنے لگی، میری بہن آپ پہلی مرتبہ ہم میاں بیوی کے پاس آئی ہیں، لہٰذا آپ خالی ہاتھ تو نہیں جائیں گے، اس میں آپ کے لیے زیور اور تحائف ہیں۔ میری کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اس سے پہلے شاہین بول پڑا، میری بہن اس موقع پر انکار نہیں کرنا، یہ جو کچھ آپ کو دیا جا رہا ہے یہ مال غنیمت میں سے میرا حصہ تھا جس کی آپ حقدار بنتی ہیں۔ میری کچھ کہنا چاہتی تھی کہ وفد کے 2 ارکان خیمے کے دروازے پر نمودار ہوئے اور میری کو اطلاع دی کہ وہ معاملہ طے کر چکے ہیں اور اب واپسی جانا چاہتے ہیں۔ میری اٹھ کھڑی ہوئی اور رومال میں بندھی ہوئی جو چیز انتیشا نے اسے دی تھی وہ اس نے اٹھا لی۔ شاہین اور انتیشا اسے خیمے تک باہر چھوڑنے آئے۔ اس طرح سلطان اور خان اور اینڈرونکس کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ اینڈرونکس اپنے لشکر کو لے کر نائسا سے نکل گیا اور اس کے بعد نائسا شہر پر سلطان کا قبضہ ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ سلطان نے نائسا کے لوگوں کے ساتھ ایسا عمدہ سلوک کیا کہ نائسا شہر کے اکثر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور نائسا شہر میں ہی رہنا پسند کیا، لیکن لشکر نے چند روز تک نائسا شہر میں قیام کیے رکھا اور اس دوران سلطان نے شہر کا نظم و نسق درست کیا، وہاں اپنا ایک لشکر رکھا اور ایک حاکم مقرر کیا۔ اس کے بعد سلطان اپنے لشکر کے ساتھ بروسا کی طرف کوچ کر گیا۔ انتیشا کے ساتھ ایک روز شاہین بروسا شہر میں اپنی حویلی کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ دروازے پر اس نے دستک دی، دروازہ جب کھلا تو دروازے پر شاہین کا باپ ترخان اور ماں امارہ دونوں کھڑے تھے۔ جو ہی دونوں میاں بیوی اندر آئے، پہلے امارہ نے انتیشا کو اپنے ساتھ لپٹا لیا اور اس کی پیشانی چومی اور کہنے لگی، میں اپنی بیٹی انتیشا کو بروسا میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اس کے بعد ترخان بھی انتیشا کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے خوش آمدید کہہ رہا تھا۔ انتیشا نے حیرت سے امارہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، اماں آپ کو کیسے خبر ہوئی کہ میرا نام انتیشا ہے اور یہ کہ ہماری شادی ہو چکی ہے؟ جواب میں امارہ مسکرا دی، بیٹی جس روز تمہاری شادی ہوئی تھی اس سے اگلے روز ایک قاصد بروسا شہر میں داخل ہوا، اس سے تمہاری اور میرے بیٹے کی شادی کی تفصیل بتائی اور تمہارے حالات بھی اس نے تفصیل کے ساتھ ہمیں سنا ڈالے تھے، لہٰذا ہم دونوں میاں بیوی دن رات بڑی بے چینی سے تم دونوں کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ اب جب کہ شہر میں خبر پھیلی کہ لشکر آ رہا ہے تو دروازے پر ہونے والی دستک پر ہم دونوں باہر آ جاتے۔ آج جب تم نے دستک دی تو میں سمجھ گئی کہ تم دونوں آ رہے ہو۔ یہاں تمہارا کھڑے رہنا اچھا نہیں میری بیٹی، یہ گھر اب تمہارا اپنا ہے، اب پہلے آرام کرو، اس کے بعد میں تمہیں سارا گھر دکھاؤں گی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا انتیشا کو پکڑ کر اپنے ساتھ سکونتی حصے کی طرف لے جا رہی تھی، جبکہ شاہین دونوں گھوڑوں کو استبل کی طرف لے گیا۔ گھوڑوں کو وہاں جانے کے بعد بھی اپنے باپ کے ساتھ سکونتی حصے کی طرف چلا گیا۔ اینڈرونکس سے صلح ہو جانے کے بعد ایک طرح سے مسلمانوں اور یونانی دونوں سلطنتوں میں امن قائم ہو گیا تھا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔